دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دنیا کے تمام انسان، تمام مذاہب، تمام ریلیجن یکساں طور پہ موجود ہوں گے اور ایک اسلامی آرگنائزیشن کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایک اسلامی ریاست کے ماتحت زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور یوں تو امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہم اپنی مختلف ویڈیو میں کر چکے ہیں، اور الحمدللہ دنیا کے تمام مسلم اور غیر مسلم بھی اس بات پر متفق ہیں کہ ایک منجی الہی آئے گا جو دنیا کو ظلم سے نجات دلائے گا۔ دنیا کے تمام مذاہب، تمام مسالک، تمام ریلیجن اس بات پر ایگری کرتے ہیں، اس بات پر متفق ہیں اپنی ریلیجن کی ہسٹری کے حساب سے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جو دنیا کو ظلم سے نجات دلائے گا۔ اور یہاں سب سے خاص بات یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں دنیا کی اکانومی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوگی، دنیا کی معیشت اس سے زیادہ ترقی کر چکی ہوگی، جس کا بہت سی روایات میں ذکر آیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں گولڈ کی ویلیو مکمل طور پر ڈاؤن ہو چکی ہوگی اور ختم ہو چکی ہوگی۔ روایات میں آیا ہے کہ لوگ خیرات کے طور پر سونا چاندی نکالا کریں گے، منادی ندا دیا کرے گا، اور ایک روایات میں آیا ہے کہ عورتیں بصرہ سے کوفہ بے خوف و ہراس سونا پہن کر سفر کیا کریں گی، جبکہ آج دنیا میں اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ آج گولڈ خریدنا تو بہت دور کی بات ہے، آج کوئی گولڈ افورڈ بھی نہیں کر پا رہا، اور اس کا ریزن یہ کہ آج دنیا کی حکومت مکمل طور پر کافروں کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت دنیا کی حکومت الہی نمائندے کے ہاتھ میں ہوگی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، کیا امام مہدی علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے؟ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی اسلامی نظریے کے اندر ایک اسلامی دائرے کے مطابق زندگی گزاریں گے، جبکہ آج دنیا میں مسلمان الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو دنیا میں تمام مسلمان ایک ہی اسلامی حکومت کے اندر زندگی گزاریں گے۔ وہیں بائبل کے اندر بھی اس بات کا ذکر آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے نائب بن کر دنیا میں آئیں گے، اور مسلمانوں میں شیعہ وہ واحد مکتب ہے جہاں آج بھی نائبین کا سلسلہ جاری ہے، جنہیں وہ مراجع عظام مراجع کرام کے نام سے جانتے ہیں، اور شیعہ وہ واحد مکتب ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام کا غیبت کبریٰ کا کانسیپٹ ہے۔ ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اب بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن غیبت کبریٰ میں ہے، جس کو وہ غیبت کبریٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے بہت سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا امام مہدی علیہ السلام سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا امام مہدی علیہ السلام سے بات کی جا سکتی ہے؟ ناظرین، شیعہ مسلمانوں میں وہ واحد مکتب ہے جن کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا جاتا رہا ہے، اور آج بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، جنہیں وہ مراجع عظام کہتے ہیں۔ ناظرین، شیعہ مسلمانوں کا وہ واحد مکتب ہے جہاں امام مہدی علیہ السلام سے رابطہ کرنے کے لیے بہت سی روایات، بہت سی احادیث اور بہت سی دعائیں بھی آئی ہیں، جن میں سے ایک دعا کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو شخص متواتر 40 روز تک دعائے عہد پڑھتا رہے گا، اس کو زمانے کے امام کی معرفت حاصل لازمی ہوگی، اور وہ زمانے کے امام کی معرفت کی حاصل کیے بغیر نہیں مرے گا، حتیٰ کہ اگر وہ شخص دنیا سے مر بھی جائے تو جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ شخص قبر سے اٹھایا جائے گا اور امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ اور وہیں بہت سی روایات میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، آج بھی دنیا میں وہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر امام مہدی علیہ السلام کے ہونے کا، امام مہدی علیہ السلام کی ذکر کیا جاتا ہے، جسے مسجد زمخران بھی کہا جاتا ہے، اور حج کے دوران بہت سی روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہر سال مسلسل حج پہ آتے ہیں اور بہت سے زائرین کو دیکھتے بھی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں جن سے امام مہدی علیہ السلام نے باقاعدہ ملاقات کی ہے، اور باقاعدہ بہت سی راز و نیاز بتائے ہیں اور بہت سی نصیحتیں کی ہیں۔ تو دنیا میں ازل سے 2 ہی نظام چلے ہیں، یا الہی نظام ہے یا شیطانی نظام ہے۔ ایک الہی نظام وہ ہے جس کو امام مہدی علیہ السلام آ کر آرگنائز کریں گے اور جس کے امام مہدی علیہ السلام لیڈر بنیں گے، اور وہیں شیطانی نظام ہے جسے وہ دجال کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ وہ آئے گا تاکہ وہ 3rd ٹیمپل بلڈ کرے گا، جس کے لیے بھی مسلسل اسرائیل تیاریاں کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کس نظام کا حصہ بنیں گے، کیونکہ آپ کو نظام کے اندر رہنا بہت ضروری ہے، یا آپ الہی نظام کا حصہ بنیں یا آپ شیطانی نظام کا حصہ بنیں۔ ناظرین، الہی نظام میں آنے کے لیے آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور ایران وہ واحد ملک ہے جو آج
آج بھی اس الہی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بے در پہ قربانیاں دے رہا ہے۔ حال ہی میں ایران نے اپنے ایک عظیم لیڈر کو کھویا ہے، اور اس طرح ایران بہت سے اپنے عظیم لیڈروں کو کھو چکا ہے، لیکن وہ اس نظام سے ہرگز نہیں ہٹ رہا۔ ایران آج بھی امام مہدی علیہ السلام کے لیے مسلسل تیاریاں کر رہا ہے اور مسلسل کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح امام مہدی علیہ السلام کے نظام کو درک کیا جائے۔ وہیں دنیا کی اور نظام بھی اور طاقتیں بھی امام مہدی علیہ السلام کو درک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور بہت سے دنیا میں ایسے انسان بھی آئے ہیں جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن الحمدللہ خدا نے یہ دعویٰ ان کا رد کر دیا ہے۔ تو آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کس نظام کا حصہ بنیں گے۔ اسی ٹاپک کے ساتھ ہم یہاں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہین علی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔